بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خواہران عزیزان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے درس کا عنوان جو ہے وہ سیرت نبوی ہے۔ سیرت نبوی کیا ہے وہ آپ نے آگے پہلے کے درسوں میں سنا اور ملاحظہ کیا۔ یہاں پہ کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ کیا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حضور اکرم کی ذات والا صفات کے پہلوؤں کو بطور کامل بیان کر سکے اور اس کی 100% واقعی تصویر پیش کر سکے۔ حبیب خدا اور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم جو کچھ جان سکے ہیں وہ آن حضرت کے حقیقی باطنی اور معنوی وجود کی طرف صرف ایک ہلکی سی جھلک ہے، ہلکی سی روشنی ہے، لیکن اتنی ہی معرفت انسانوں کو شاہراہ کمال پر گامزن کر کے انہیں انسانی سعادت اور عظمت کی بلندیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح یہ معرفت اسلامی اتحاد کے سائے میں انہیں اس عظیم مرکز پر جمع کر سکتی ہے۔ کس عظیم مرکز پر جمع کر سکتی ہے؟ حضور کی ذات والا پر۔ دین مبین اسلام کی سب سے اہم تبلیغ یہی ہے کہ ہم حضور سرور کائنات کی ذات والا صفات کو حق و حقانیت کے متلاشیوں کے لیے واضح طور پر پیش کر سکیں، واضح طور پر بیان کر سکیں، روشن کر سکیں لوگوں کے سامنے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس سے پہلے کہ اسلام دشمن عناصر مختلف راستوں سے، مختلف حربوں کے ذریعے آپ کے مقدس چہرے کو مخدوش کر رہے ہیں، خود ماہر و حاذق مسلمان اپنے مختلف فنون و ہنر کے ذریعے حضور سرور کائنات کی شخصیت کی تبلیغ کے لیے علمی، ثقافتی اور ہنری کام انجام دیتے ہیں، نہیں کر پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دنیا کے سامنے روشناس کرانا ضروری ہے، اور صرف شخصیت بے معنی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کے اخلاقیات، شیوے حکومت، عبادت، سیاست، جہاد اور خاص کر تعلیمات وغیرہ جیسے مختلف پہلوؤں پر مختلف نکات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں صرف کتابوں پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور دیگر نئی ایجادات کا استعمال کیا جائے، اور یہ کام صرف اسلامی جمہوریہ ایران میں محدود نہ رہے بلکہ تمام عالم اسلام کے گوشے گوشے، کھریے کھریے، شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ، چوراہے چوراہے پہ یہ عمل انجام دیا جائے۔ ایسے ہوگی اسلام کی تبلیغ۔ اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ کیا ہے؟ حضور سرور کائنات کی ذات والا کے اوپر روشنی ڈالنا، بیان کرنا، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، یہ ہے اسلام کی تبلیغ۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں، معاشرے کی تربیت کا نبوی کار کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، معاشرے کی کیسے تربیت کی جائے؟ معاشرے کی بھی تو تربیت ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے ہوگی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی حکم دے یا نصیحت کرے کہ لوگ نیک اخلاق کے حامل بنیں، راہ خدا میں ایثار و صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ظلم نہ کریں، عدل اور انصاف کے قیام میں مددگار ثابت ہوں، معاون ہوں، ٹھیک ہے، مددگار ثابت ہوں، ہمدردی کریں۔ یہ حکم دنیا، نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ہوا۔ یہ بڑا اچھا کام ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعلیم فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے یعلمہم سے واضح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو معرفت اور زندگی کا درس دیتے تھے۔ لیکن دوسرا طریقہ
اس سے بھی بالا تر ہے، یعنی خود معلم اپنے عمل اور کردار کے ذریعے معاشرے میں اسلامی فرائض و اخلاق کا رنگ پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے غلط عقیدوں کا مقابلہ کرتا ہے، جاہلانہ احساسات اور غیر اسلامی اخلاق و صفات کے خلاف قیام کرتا ہے، اور زینہ بزینہ مناسب چیزوں کے ذریعے وہ کارنامہ انجام دیتا ہے کہ معاشرے کی فضا اور زندگی انہیں اخلاق و صفات کے ساتھ مل جائے۔ معاشرے کی ترقی اور صحیح اسلامی اخلاق کے نفاذ کے لیے یہی شیوہ درکار ہے، یعنی یہی سیرت درکار ہے، یہی طریقہ کار اپنایا جائے تو معاشرے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ شاید قرآن کی بعض آیتوں میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا یزکیہم کا جملہ، یزکیہم کا جملہ، یعلمہم کا جملہ، یزکیہم کا جملہ، یزکیہم کا جملہ، یعلمہم سے پہلے یا اس کے بعد آنے کا فلسفہ بھی یہی ہے، اور تزکیے سے مراد لوگوں کو پاک و طاہر بنانا ہے، ٹھیک اس طبیب کی طرح جو اپنے مریض کو صرف کسی کام کے انجام دینے یا ترک کرنے کی ہدایت نہیں دیتا بلکہ اس کے علاوہ اسے ایک خاص مقام پر رکھ کر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، انہیں اسے روکتا ہے، ان چیزوں سے اس بندے کو روکتا ہے۔ کون؟ طبیب، ڈاکٹر۔ تو آئیے حضور سرور کائنات نے 23 برس پر مشتمل اپنے زمانے نبوت میں اور بالخصوص اس دور میں یہی شیوہ اختیار کیے رکھا جو مدینے کی زندگی اسلامی حاکمیت اور اسلامی حکومت کی تشکیل کا دور تھا، یعنی کہ اسلامی حاکمیت اور اسلامی حکومت کو بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ حضور سرور کائنات نے بنایا۔ یہ ہے کردار، یہ ہے سیرت نبوی، یہ ہے معاشرت میں تربیتی طریقہ کار جو معاشرے میں ہے، اس کو نبی نے بیان کیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ قریش کو معاف کر دیا، یہ ایک ٹاپک ہے پورا باقاعدہ۔ حضور سرور کائنات نے قریش کو کیوں معاف کر دیا، کیا وجہ تھی، یہاں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور اکرم کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے بیچ بغض و کینہ اور دشمنی پائی جائے۔ جب رسول یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بغض اور کینہ اور دشمنی پائی نہ جائے تو آج کل ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ بات بات پہ دشمنی، بات بات پہ کینہ، بات بات پہ حسد، بات بات پہ جھگڑا۔ کیا یہ سیرت رسول ہے؟ نہیں عزیزان، یہ سیرت رسول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے درمیان محبت کی فضا قائم کرنے میں کوشاں رہے، یعنی کہ حضور سرور کائنات ہمیشہ لوگوں کے درمیان، اس زمانے میں صحابیوں کے درمیان محبت کی فضا کو قائم کرنے میں لگے رہے، قائم کرنے میں کوشاں رہے، یہاں تک کہ جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور اس نے مکے کو بھی اپنے دائرے میں لے لیا تو حضور سرور کائنات نے اس شہر کے باشندوں کو بھی معاف کر دیا۔ کس شہر کے باشندوں کو معاف کر دیا؟ جب مکے کا دائرہ بڑا ہوتا گیا جتنے بھی قریش تھے ان سب کو معاف کر دیا، جبکہ یہ وہی اہل مکہ تھے جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ کو اپنے وطن میں رہنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے آپ کو وطن بدر کر دیا تھا، شہر بدر کیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 برسوں تک آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی تھیں 13 برسوں تک، جنہوں نے آپ کو تکلیفوں میں رکھا تھا 13 برسوں تک، آپ کے ساتھ جنگیں کی تھیں، انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، نتیجے میں مسلمانوں نے بھی انہیں قتل کیا تھا۔ اسی صورت میں اگر وہی حالات برقرار رہتے تو برسوں ان کے درمیان صلح اور عاشی کی فضا قائم نہ ہو پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ جسے ہی رسول اکرم
وارد مکہ ہوئے اعلان کر دیا انتم الطلقاء، انتم الطلقاء، انتم الطلقاء، یعنی میں تم سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں۔ یعنی قریش کو خالی معاف نہیں کیا تھا، قریش کو معاف نہیں کیا تھا بلکہ آزاد بھی کیا تھا۔ آپ نے قریش کو معاف کر دیا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ حضور کی سیرت، حضور کا عمل، حضور کی روش، حضور کا کردار، رفتار۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بات وہ یہ کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا، مدینہ منورہ میں وارد ہونے کے ابتدائی دنوں میں ہی حضور اکرم نے جو کام انجام دیے ان میں سے ایک مسلمانوں کے درمیان عقد اخوات جاری کرنا ہے، یعنی صیغے پڑے ہیں بھائی چارے کے، بھائی بھائی کے۔ حضور نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یوں ہی نہیں ہے بلکہ واقعی معنوں میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب ایک دوسرے کی گردن پر حق کے برادری رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دو حقیقی بھائی ایک دوسرے پر کچھ حقوق رکھتے ہیں، حضور نے اسے جامع عمل بنایا۔ آپ نے دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اس امر میں طبقاتی اور خاندانی فاصلوں اور بزرگان مدینہ اور قریش کے امتیازات کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ ایک سیاہ فام غلام کو ایک رئیس کا اور ایک آزاد شدہ شخص کو ایک رئیس زادے کا بھائی بنا دیا۔ بہرحال اس اخوات و برادری کے مختلف پہلو تھے، جن میں سے ایک اہم پہلو یہی تھا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کی نسبت جذبہ اخوت رکھیں، محبت رکھیں۔ آخری بات اور ہمارا آج کا درس تمام ہو جائے گا۔ حق شناسی کسے کہتے ہیں؟ حق شناسی، حق شناسی یعنی حق کو پہچاننا۔ عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ حبشہ نجاشی کا پیغام لے کر ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا۔ ایک غلام یعنی کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں شہر مدینہ آیا۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں موجود اکثر سلاطین کی طرح نجاشی بھی حبشے کا غیر مسلم بادشاہ تھا۔ جب یہ وفد حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ بنفس نفیس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ان کے استقبال اور مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے۔ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری موجودگی میں آپ کیوں رحمت فرما رہے ہیں؟ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ آپ تشریف رکھیے، ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، نہیں نہیں نہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشے کی جانب گئے تھے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کا حد درجہ احترام و استقبال کیا تھا، لہذا میں بھی وہی سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں حق شناس، معرفت حق اسے کہتے ہیں، اور فرض شناسی اسے کہتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے دوران ایک عورت حضور سرور کائنات کے حضور میں شرفیاب ہوئی۔ اصحاب نے دیکھا کہ آن حضرت اس کے ساتھ بہت محبت و مہربانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کی اور اس کے اہل خاندان کی مزاج پرسی کر رہے ہیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ نے اصحاب کے تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ کے زمانے میں جب مکے میں مسلمانوں کے لیے کٹھن کا ماحول، گھٹن کا ماحول تھا، یہ عورت ہمارے گھر آمد و رفت رکھتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی زمانہ تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے محاصرے میں تھے، جن کی بنیاد پر نہ کوئی آپ کے بیت الشرف پر حاضر ہو پاتا تھا، نہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس کوئی عورت آ پاتی تھی، لیکن وہ عورت اس دور میں بھی آپ کے بیت الشرف میں آمد و رفت رکھتی تھی۔ اس روایت میں یہ بھی مذکور نہیں کہ وہ مسلمان تھی، مگر حضور سرور کائنات نے صرف اس لیے کہ ماضی کے اس دور میں بھی وہ آپ اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے مہربان تھی، برسوں گزرنے کے بعد بھی اس کے حق کا لحاظ رکھا۔
یہ ہے سیرت رسول، یہ ہے سیرت معصومین، یہ ہے سیرت نبوی۔ لہذا آخر میں ہم دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمات نبوی، اخلاق نبوی، سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر تمام حضور سرور کائنات کے وہ پہلو کہ جو انہی نے اپنی گفتار و کردار اور بیانات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو بسایا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے دلوں میں اسی طریقے سے جذبہ محبت کو پیدا کریں۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی پیروکار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا حامی اور مددگار بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔